نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ نمبر 6 آیت نمبر 148-149. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. جس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے اس میں پہلے رکھ کے دیکھتے ہیں اس کو. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کفار اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی آیات سے کفر کیا کرتے تھے، انہی کے رنگ میں منافق بھی رنگ گئے تھے. تو یہ کفار نے، منافقین نے، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین وغیرہ نے، ان سب نے مل کر اپنی ملی بھگت کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کیا ہوا تھا. طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اسلام کے خلاف. قدرتی طور پہ مسلمانوں میں ایک ریاکشن، ایک رد عمل پیدا ہوتا تھا کہ جیسے یہ ہمارے دین کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں، ہم بھی ان کے دین کے خلاف باتیں بنائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں وارن کر دیا، تنبیہ فرما دی کہ تم بدلے اور انتقام کی نفسیات کا شکار مت ہونا. ان چیزوں میں پڑھ کر تم اپنی توانائیاں ضائع مت کرنا. ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی تمہاری کسی عزیز ہستی کو گالی دیتا ہے تو تم اس کی عزیز ہستی کو گالی نہیں دو گے، یہ تو ظلم ہو گیا. سمجھ آئی بات آپ کو؟ کسی نے آپ کے رشتہ دار کو کچھ کہہ دیا کہ تمہارا رشتہ دار ایسا ہے، آپ کہیں تمہارا بھی وہ رشتہ دار ایسا ہے، یہ تو ظلم ہو گیا نا. ایک غلط بات کا جواب دوسری غلط بات سے دیا گیا تو ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. دو غلطیاں مل کے بات کو صحیح نہیں کر دیتی. اسلام نے اتنا خوبصورت ہمارا مزاج بنا دیا کہ تم برائی کے، ظلم کے بدلے میں عدل کرو. اور آج ہم کچھ بھی کہہ لیں اپنے آپ کو، ہم کیسے بھی گئے گزرے ہو گئے، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ مسلمان جب اپنے مذہب کا، اپنے دین کا، اپنے رسولوں کا مذاق اڑتے ہوئے سنتے ہیں، وہ دوسروں کے دین کا مذاق نہیں اڑاتے، اس لیے کہ ہماری گٹی میں یہ بات بیٹھ گئی ہے نا. اور ہم مذاق اڑا بھی کیسے سکتے ہیں کسی دوسرے رسول کا؟ وہ تو ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں، ایسے ہی قابل عزت ہیں جیسے کہ وہ کسی اور مذہب کے لوگوں کے لیے. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کی ہم ایسی عزت کرتے ہیں، ہم ایسے ہی ان پر ایمان لائے ہیں جیسے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اور ان پر ہم ایمان لائے ہیں. ایک مورل سپریمیسی بہرحال مسلمانوں کی برقرار رہنی ہی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہر غلط اور جھوٹی اور بری بات کا انسان جواب دینے کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اپنی توانائیاں، اپنے ریسورسز کو ضائع بھی تو کر رہا ہے. برائی اور بدگوئی یہ یوں سمجھیں کہ یہ ڈبل ایجڈ سوارڈ ہے، دو دھاری تلوار ہے. جو شخص برائی کا یا بدگوئی کا مرتکب ہوتا ہے، جو یہ باتیں کرتا ہے، اس کا اپنا ذہنی سکون بھی برباد ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ آسان کام تو نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں ہر وقت یہ پلانز بناتے رہنا اور اس فکر میں رہنا کہ میں اس کو یہ سناؤں گی، میں اس کو یہ کہوں گی، میں یوں اس پہ طنز کروں گی یا میں یوں اس کے خلاف بہتان گھڑوں گی. یہ مجھے بتائیں آسان کام ہے؟
کتنا مشکل ہے یہ کام کرنے کا. کتنی نیگیٹو فیلنگز، کتنے نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ آئیں گے. اس لیے کہ الفاظ تو یوں سمجھیے کہ آخری پھل ہے نا. ورڈز کیا ہیں؟ یہ تو الٹیمیٹ چیز ہے، یہ تو پروڈکٹ ہے. کس کے پروڈکٹ ہیں؟ الفاظ پروڈکٹ ہیں سوچ کا، خیالات کا، جذبات کا. جس نے برا لفظ منہ سے نکالا تو سوچیں اس نے کتنا وقت لگایا نا، کتنا اس نے سوچا، کتنے سارے اس کے جذبات جو ہیں وہ برائی کے ساتھ ابھرتے رہے اور ہلچل اس کے اندر برائی جو ہے وہ مچاتی رہی کہ بلا آخر اینڈ پروڈکٹ کے طور پہ وہ برا لفظ اس کی زبان سے باہر آ گیا. تو جو بری بات منہ سے نکالتا ہے وہ اندر سے کتنا ڈسٹربڈ ہوگا. گندگی بھی کب ڈسٹ بن سے ابل کر باہر آتی ہے؟ جب ڈسٹ بن پورا بھر جاتا ہے، جب اندر برائی اتنی پلتی ہے بلا آخر وہ زبان سے پھر باہر نکل آتی ہے، اوور فلو ہونے لگتی ہے. تو جو بری بات کرتا ہے وہ کبھی ذہنی طور پہ پرسکون رہ نہیں سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ، یہ بہت ان کا غصہ تیز ہوتا ہے، آپے سے باہر ہوئے جاتے ہیں ذرا سی بات پر. جو بہتان لگاتے ہیں، کسی کا دل توڑنا کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے، وہ خود کتنی ساری جسمانی بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں یا نفسیاتی بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں. تو اپنے آپ سے دشمنی کی، دوسروں سے تو بعد میں کی، پہلے اپنے آپ کو برباد کیا، اپنا اندرونی سکون ختم کیا. کیا فائدہ ہے ایسے ایمان کا جو اندر سے انسان کو امن نہ دے، جو اس کی زبان کو امن کا آلہ نہ بنائے. جیسے آپ کو کل بھی حدیث سنائی تھی کہ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں. تو مسلمان تو بعض دفعہ اپنے اوپر تلخی اٹھا لیتا ہے، سختی اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان کو نہیں گندا کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے میں کیوں ایسی گندی بات اپنی زبان سے نکالوں، میرا رب اتنا پاک، میرا رب اتنا اعلیٰ، میں قرآن پاک کی پڑھنے والی، ایمان لانے والی، تو میں اپنی زبان کو کیسے ناپاک کروں صرف اس لیے کہ ایک سامنے والا اپنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے. کسی کو ہم کیچڑ کے اندر پڑا دیکھتے ہیں یا کسی کو ہم حال سے بے حال اور گندا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں تو تمنا کبھی نہیں جاگتی کہ ہم بھی کیچڑ میں لیٹ جائیں، ہم بھی کچرے کے ڈھیر میں جا کر بیٹھ جائیں. بلکہ اس کو گندا دیکھ کر، اس کو بدبودار دیکھ کر، اس کو اس کچرے کے ڈھیر میں پڑا دیکھ کر انسان کو ایسی کراہیت آتی ہے کہ انسان تو زیادہ ہی محتاط ہو جاتا ہے کہ میں تو زیادہ ہی احتیاط کروں، میں کہیں ایسا نہ لگنے لگ جاؤں. اس لیے کہ جو گندی بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا لگ رہا ہے. اگر دل میں کسی کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو اس کو تم زبان پہ مت آنے دو، اس لیے کہ یہ چیزیں پھر اخلاقی گندگی کا سبب بنتی ہیں. گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، طنز کرنا کسی کے اوپر، یہ چیزیں پھر زبانوں سے پھیلتی ہیں تو سارا معاشرہ، سارا ماحول اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. الا من ظلم کہہ کر اجازت بھی دی گئی کہ ایک صورت میں کسی شخص کے خلاف بات کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جب اس شخص پر ظلم کیا جا رہا ہو. اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا، کوئی شخص مظلوم ہے، ایسے شخص کی شکایت کی جا سکتی ہے، لیکن ہر ایک سے نہیں. جو صاحب اختیار ہستی ہو اس کے سامنے جا کے ظلم کا اظہار کر دیا جائے تاکہ ظلم کا ازالہ کیا جا سکے. تو یہاں کوئی بات اگر کہنی بھی ہے، کوئی تلخ بات، کوئی کڑوی بات کو تم منہ سے نکالنی بھی ہے تو اصلاح کی خاطر کرو. ادھر ادھر دوسروں کے سامنے جا کر کسی کی برائیاں مت کرو. جس کی برائی ہے یا تو اس کو بتاؤ کہ تمہارا یہ پرابلم ہے، یا اگر وہ اپنی برائی کو ریئلائز نہیں کرتا تو کسی ایسی صاحب حیثیت ہستی کو جا کے وہ بات بتاؤ جو اس کو برائی سے روک سکے، غلطی سے روک سکے، تاکہ ظلم کا ازالہ ہو سکے، کمپنسیشن دلوایا جا سکے. مثال کے طور پہ کسی شخص کا سامان چوری ہو گیا، اب وہ جج کے سامنے تو کہے گا نہ، جا کر عدالت میں تو وہ جائے گا یہ بات کہنے کے لیے کہ بھائی میرا سامان چوری ہو گیا ہے، اور جج جو ہے وہ صحیح فیصلہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ بات کی جا سکتی ہے، کسی اقتدار والے انسان کے سامنے شکایت پیش کی جا سکتی ہے
صرف برائی پھیلانے کے لیے نہیں، اصلاح کی خاطر۔ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بد دعا بھی بدلہ ہے۔ اگر کسی کو بد دعا دے دی، اب بد دعا دینے کے بعد تو انسان نے اپنا بدلہ لے لیا۔ بد دعا دینے کے بعد کوئی شخص مظلوم نہیں رہتا۔ اب اگر آپ نے کسی کو برداشت کیا اور برداشت کرنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہتری کے بجائے برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو انسان اس کو پھر ضرور روکنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا، مظلوم کی مدد تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کیسے کی جائے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تو ظالم کو ظلم سے روک، جو زیادتی کر رہا ہے، جو غلطی کر رہا ہے، اس کو غلطی سے روکو، یہ اس کی مدد ہوگی۔ تو اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے، کس نے کیا کہا اور کس وجہ سے کہا۔ جہاں تک ذاتی معاملات کا تعلق ہے، اس میں جتنا انسان درگزر سے کام لے اتنا بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول روایت ہے، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ جو بندہ درگزر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ تو دوسروں کی غلطیوں خطاؤں سے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے درگزر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ بھی تو درگزر فرمانے والا ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھٹ تو سکتا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا ربی، اے میرے رب، من اعز عبادک عندک، تیرے بندوں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من اذا قدر غفر، وہ بندہ کہ جو جب قابو حاصل کر لے تو وہ معاف کر دے۔ تو اصل معاف کرنا تو وہ ہے کہ جب آپ کسی پر قابو پالیں اور پھر آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور مسلمان تو خیر امت ہیں، اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر حتی الامکان درگزر کا جذبہ پایا جائے۔ بالسوء من القول میں غیبت آتی ہے، چغلی آتی ہے، الزام تراشی، کسی پر الزام لگا دینا، یا دوسروں کے عیب اچھالنا۔ کسی کا عیب پتہ چل گیا، اب سب میں جا کر اس کے عیب کو اعلانیہ بیان کر دینا، یہ ساری چیزیں بالسوء من القول کے اندر چلی جاتی ہیں۔ زبان کی حفاظت پر احادیث میں بہت زور آیا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ ام حبیبہ سے ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے، انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے اور نقصان کی چیز ہے، سوائے اس کے کہ امر بالمعروف کرے۔ امر بالمعروف کیا؟ نیکی کا حکم دے، اس کے لیے تو بولے گا، یا نہیں عن المنکر کرے۔ نہیں عن المنکر کیا ہے؟ برائی سے روکے گا، برائی سے روکے گا تو بولے گا نا، بغیر بولے کیسے کرے گا؟ یا اللہ کا ذکر کرے۔ تو مومن کا کلام بھی عبادت ہونا چاہیے، کسی مقصد کی خاطر ہونا چاہیے۔ کوئی بات اگر منہ سے نکالنی ہی پڑے بری آپ کو، تو اصلاح کی خاطر نکلنی چاہیے، کسی کی بے عزتی کرنے کو نہیں۔ کلام بھی کرے تو عبادت کے طور پہ، اور خاموش بھی رہے تو عبادت کے طور پہ۔ تو یہی بات یہاں فرمائی کہ تم خیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یا تم معاف کرو، تم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ بھی تو معاف فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے آیت 150 151،
ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا تیار کی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہے. اہل کتاب پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، انہوں نے ایمان کا اپنا ہی کوئی نرالا ڈیفینیشن بنا لیا ہے، نرالا معیار بنا لیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو. اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں کفر کے مختلف شیڈز ہیں جو کہ بیان کیے جا رہے ہیں. سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ سارے کلمہ پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے مومنوں کے درجات ہیں، اسی طرح کافروں کی بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں. تو دو قسموں کا یہاں بیان کیا گیا نا. ایک کون ہے؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یہ ایک کیٹیگری ہے. اور ایک کیٹیگری نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ دوسری کیٹیگری ہے. تو ایک کیٹیگری کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کو مانو اور رسولوں کو ایک طرف کر دو. بس اللہ کو مانو، اللہ کو ماننا کافی ہے، اور رسولوں کو مانو یا نہ مانو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اکثریت لوگوں کی آج بھی آپ کو دنیا میں ملے گی جو اللہ کو مانتی ہے. اس دن بلکہ لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر میں بھی کوئی خط آیا ہوا تھا ڈان اخبار میں، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بھئی اتنے سارے لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ کس بنا پر آخر ان کو کافر کہتے ہیں؟ دراصل جو بات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، جس کی طرف سے ہم لا علم رہ جاتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کو مان لینا کافی ہے، اور قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کو مانو. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کا جو بیس ہے، قرآن کی جو بنیاد ہے، جہاں سے دعوت کا آغاز ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو مانو. قرآن تو دعوت دیتا ہے توحید کی. اللہ کو ماننا اور توحید ایک چیز نہیں ہے، یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. اللہ کو ماننے والے تو مشرک بھی تھے، تبھی تو شرک کرتے تھے. شرک کا مطلب شریک کرنا. اگر اللہ کو نہ مانتے تو شریک کیسے کرتے اس کے ساتھ؟ ان کے ہاں بھی عبداللہ نام ہوا کرتا تھا، عبد الرحمن ان کے ہاں نام ہوا کرتا تھا. وہ مانتے تھے اللہ کو، لیکن ساتھ شریک بھی کرتے تھے. تو ایسا اللہ کو ماننا معتبر نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کو تو اس طرح سے ماننا ہے کہ جس میں اللہ کو مانو جیسے اللہ نے خود اپنے بارے میں بتایا اور وہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا. ہم کیسے جانیں اللہ کون ہے؟ ہم تو رسولوں کے محتاج ہیں، ہم وحی کے محتاج ہیں. وحی ہر فرد پر نہیں آتی، ہر انڈیویجول پر نہیں آتی تھی، ایک ہی انسان پر آتی تھی جس کو اللہ اپنا رسول بنایا کرتا تھا. وہی اللہ رسول پر نازل فرماتا تھا، اور وہی میں کیا ہوتا تھا؟ دو ہی باتیں ہوتی تھیں. ایک یہ ہوتا تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت بذریعہ اللہ کے کلام سے، بذریعہ وحی اللہ کی معرفت کروائی گئی، ریکگنائز کروایا گیا اللہ کون ہے. تو وحی اور رسول یہ واحد سورس ہیں، واحد اوتھینٹک سورس ہیں کہ جس سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں اللہ کون ہے. اور دوسرے وحی کا مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی مرضی بتائی جائے کہ اللہ تم سے چاہتا کیا ہے. تو توحید دراصل اللہ کو ماننا اور اللہ کی بات ماننا، اور کس طرح؟ اپنے اپنے معیار پر نہیں، وحی کے معیار پر ماننا. یہ بات ہمیں قرآن دیتا ہے. تو ہمیں قرآن توحید کا پیغام دے رہا ہے. قرآن ہم کو اللہ کو ماننے کا پیغام نہیں دے رہا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو اللہ کو تو مانتے ہو، لیکن اللہ کو ماننے ہی میں تو تم غلطیاں کر رہے ہو. تم اللہ کی بات سمجھ کر جو کام کر رہے ہو وہ اللہ کی بات نہیں ہے، کسی عام انسان کا قول ہے، تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، تمہاری اپنی وشفل تھنکنگ ہے، کوئی تمہاری ہوا ہے، کوئی خواہش. تو ہوا نہیں بلکہ ہدن کی پیروی تم کرو.
ہدایت دینے کے لیے دراصل قرآن نازل ہوا اور ہدایت دینے کے لیے دراصل رسول آتے ہیں. تو جس کو ہدایت چاہیے وہ تو ضرور ہی رسولوں کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا، اور جس کا خیال یہ بن گیا کہ بس اللہ کو ماننا کافی ہے اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، یہ غلط فہمی ہے اس کی. اللہ کو مانتے ہوئے انسان مشرک بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مومن اللہ کو نہ صرف مانتا ہے بلکہ اس طرح مانتا ہے جیسے کہ اللہ نے خود بتا دیا وحی کے ذریعے سے. تو مشرک، منافق، کافر اور مومن کے اندر یہی فرق ہے. کس چیز کا؟ رسول کی بات ماننے کا فرق آتا ہے. تو یہ مختلف جو کفر کی کیٹیگریز، مختلف کفر کے شیڈز جو دنیا میں رہے، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بس اللہ کو مان لو اور رسولوں کو ایک طرف رکھ دو، تو توحید پر تو عمل کر ہی نہیں سکتے، اور توحید کے بغیر ہدایت مل نہیں سکتی. اور قرآن تو آیا ہے ہدی للمتقین بن کر. تورات بھی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی، انجیل بھی ہدایت ہی کے لیے نازل کی گئی تھی، اور قرآن بھی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ کافروں نے کہ کہا کہ رسولوں کو مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو الگ کر لیا، رسولوں کو الگ کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو دین کے نام پر لوگ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں، امن قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین میں دیکھو کہ اختلاف کہاں ہوا. اللہ کو تو سب مانتے ہیں، جیسے بھی ہم نے بات کی نا، اللہ کو تو میجورٹی مان رہی ہے. تو کہا انہوں نے کہ اختلاف ہوتا ہے رسولوں کی وجہ سے، تو رسولوں کو مائنس کر دیتے ہیں اور ایک دین بنا لیتے ہیں جس میں بس صرف اللہ کو ماننا کافی ہو. تو اس طرح تو پھر آپ دیکھیں کہ کفر اور نفاق، ایمان اور شرک سب گڑمڑ ہو گیا نا، سب مل گیا. اسی کا نام اکبر نے دین الہی رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو جائے لوگوں میں، ہم ان کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور اتفاق کا طریقہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم رسولوں کو نکال دیتے ہیں. حالانکہ ایسا ہوا کبھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ایتھیسٹ میں جنگیں نہیں ہوئی، کیا ان میں اتفاق ہو گیا؟ جو 20th سینچری گزری ہے اس کو بلڈیسٹ سینچری ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کہا جاتا ہے. انسانی تاریخ کی سب سے خونی صدی تھی وہ. جتنی جنگیں اس صدی میں ہوئیں اتنی جنگیں اور کسی صدی میں نہ ہوئیں. تو کیا دین کے نام پہ جنگیں ہوئیں؟ World War I، World War II دین کے نام پہ تو نہیں ہوئی. تو یہ بالکل غلط بات ہے سوچنا کہ اگر ہم رسولوں کو نکال دیں گے تو ساری انسانیت متحد ہو جائے گی. اسی سے ملتا جلتا نظریہ آج ایک پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف حدیثوں کی وجہ سے ہوا، بس حدیثوں کو نکال دو سب مسلمان متفق ہو جائیں گے. یہ غلط فہمی ہے ان کی. اگر وہ تاریخ پڑھیں تو ان کو پتہ چلے گا جو معتزلہ تھے، سب سے پہلے جو منکر حدیث تھے، انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا. 50-60 سال کے اندر اندر معتزلہ 6 فرقوں میں بٹ گئے، 6 سیکٹس کے اندر تقسیم ہو گئے. جو آج کی منکر حدیث ہیں وہ بھی کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کم از کم حدیثوں کو مان کر مسلمان بنیادی فرائض پر تو متفق ہیں، اذان پہ، نماز پہ، روزے پہ، زکوٰۃ پہ. جو منکر حدیث ہیں وہ تو نماز پر ہی متفق نہیں، وہ تو اذان پر بھی متفق نہیں. ایک چکڑالوی کوئی تھے منکر حدیث، انہوں نے کہا کہ میں قرآنی اذان بناؤں گا، اسی کہ اذان کا مطلب ہے حدیث کو ماننا. جو اذان ہم سنتے ہیں وہ تو قرآن میں تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں قرآنی اذان بناؤں گا، اور ادھر سے ادھر سے آیات جمع کر کے انہوں نے ایک اذان بنا لی. تو باقی لوگوں نے تو نہ مانا. تو جو منکر حدیث ہیں ان کے ہاں کہاں اتفاق ہے؟ یہ بھی فیلسی ہے جو کہی جاتی ہے. اختلاف دراصل ضد اور تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اختلاف دور کرنے کا تو واحد طریقہ ہے وہی پر ایمان لانا. لیکن بہرحال یہ اس قسم کی گمراہیاں لوگوں کے اندر آئیں، اور اسی کا ایک ہم عکس دیکھتے ہیں اکبر کے زمانے میں جو دین الہی بنا. دین الہی کے اندر کیا تھا؟ انہوں نے کہا سارے ادیان کو ملا دو، کچھ سکھوں کا لے لو، کچھ ہندوؤں کا لے لو، کچھ مسلمانوں کا، کچھ کسی اور مذہب کا، یعنی تمام مذاہب کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لو، ایک بلینڈ بنا دو تمام مذاہب کا. تو اللہ کو پکارو پھر تم چاہے اللہ کہو، گاڈ کہو، بھگوان کہو، پرماتما کہو، جو بھی کہو سب صحیح ہے. اب اس نظریے کے تحت تو رسولوں پر ایمان لانا غیر اہم ہو گیا. اب جب رسولوں کو نکالا راستے سے تو وہی خود بخود ختم. اب اپنی منمانی کرنے کی ہر ایک کو کھلی اجازت ہے. تم جس طرح چاہو اپنے خود ساختہ
رب کو راضی کرو. تم نے جو ایک خود ساختہ تصور قائم کر لیا ہے اللہ کا، سیلف کریٹڈ امیج بنا لیا ہے اللہ کا اپنے ذہنوں میں، تم سمجھو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. ہو کیا جاتا ہے؟ اپنا نفس خدا بن جاتا ہے. اور سمجھتے ہیں اللہ کو راضی کر رہے ہیں، دراصل نفس کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر نظریے کیا کیا نکلے؟ وہی کو، رسولوں کو چھوڑ کر کہ ناچو اور گاؤ عین نیکی ہے، اس لیے کہ نفس کو اچھا لگتا ہے نا ناچ گانا. کشش ہے انسان کے اپنے اندر ان چیزوں کی. تو ناچ گانے کو دین کا حصہ بنا لیا، کہا عین عبادت ہے، معبود ہمارے بھگوان خوش ہوتے ہیں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ اس بات پہ راضی ہوتا کہ ہر انسان اپنا اپنا معیار نیکی کا خود بنا لے تو رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دوسرا کفر کا طریقہ، نؤمن ببعض ونکفر ببعض. انہوں نے کہا کہ ہم بعض انبیاء کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے. یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تک ہم تمام انبیاء کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. تفریق کی انہوں نے رسولوں کے درمیان. عیسائیوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. تو انہوں نے یہ سارے کام کر کے بیچ میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی. فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی ہے کٹر پکے کافر. اللہ کو ماننا ان کو مومن نہیں بنائے گا. یہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ان کا اللہ کو ماننے کا دعویٰ آخرت میں کچھ بھی کام آئے گا. اصل اور معتبر ایمان، اس کا بھی ڈیفینیشن آگے بیان فرما دیا گیا آیت 152. والذین آمنوا باللہ، اور جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے سارے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ہرگز تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان. أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ہم ان کو ضرور ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ کون ہے جو تمام انبیاء کو مانتے ہیں؟ یہ تو مسلمان ہیں. یہی تو تقاضا کیا جاتا ہے قرآن کے اندر کہ تم مسلم بنو. تمام رسول مسلم تھے، تم بھی مسلم بنو. درست عقیدہ یہاں بتا دیا گیا اس آیت کے اندر. رسول کے طریقے سے ہٹ کر کتنے عمل کر لیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے. اور رسول کے طریقے پر چلتے ہوئے اگر کوئی قصور ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. فرمایا ہے غفور الرحیمن، اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہ عقیدہ جو یہاں بیان کیا گیا کہ سارے انبیاء کو ماننا ضروری ہے، اگر یہ عقیدہ کمزور پڑ جائے، اس میں کوئی کمی آ جائے، کوئی ویکنس آ جائے اور لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ہر مذہب، ہر عقیدے والے کی نجات ہوگی، تو اس صورت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. پھر کوئی اسلام کو کیوں اختیار کرے؟ اور کیوں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات اٹھائیں؟ پھر تو نہ قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت رہتی ہے، نہ جہاد کی ضرورت ہے، نہ تبلیغ کی ضرورت ہے. کوئی نیکی کا معیار ہی نہ رہا. جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اپنے حساب سے درست کر رہا ہے. لیو اینڈ لیٹ لیو والی تھیوری، یہ والی ذہنیت. تو اگر لیو اینڈ لیٹ لیو ہی ہونا تھا اور جو کچھ سب کر رہے تھے سب ٹھیک ہی کر رہے تھے، تو آخر کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا دنیا میں؟ اگر یہ نظریہ سامنے رکھا جائے کہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بھاگ دوڑ 23 سال کی ساری محنت نعوذ باللہ بیکار بے مقصد ہو گئی. جب تک مسلمانوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں یہ عقیدہ پکا نہیں ہوگا، جب تک یہ کنوکشن نہیں ہوگا جو یہاں آیت 152 میں بیان کیا گیا، نہ وہ خود دل ٹھوک کر اپنے دین پر عمل کریں گے، نہ اپنے دین کی ویلیو کو وہ سمجھ سکیں گے، نہ دین کی ان کو قدر آئے گی، اور نہ دوسروں کو وہ دل ٹھوک کر اسلام کی دعوت دے سکیں گے. اس لیے کہ ڈگمگا رہے ہیں نا اندر سے، خود ہی یقین نہیں کہ بھئی باقی لوگ غلط ہیں.
تو دو چیزیں یقینی ہیں. اپنا یقین کہ میں جس عقیدے پر ہوں، اسلام کا عقیدہ، یہ 100% درست ہے. اور یہ یقین چاہے دنیا کا سارا میڈیا، سارا پریس کوئی بات اور کہے، یہ یقین کہ اس کے علاوہ تمام عقائد غلط ہیں. اور یہ ججمنٹل ہونا ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ میرا یا آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بیان فرما دیا ہے، اولئک ھم الکافرون حقا. اس سے زیادہ زور اور کس بات میں ہوگا؟ اللہ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے کافر، تو ہمارے پاس تو اب کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم ان کو مومن ڈکلیئر کر دیں. ہاں، کفار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو ہم سے کہا گیا. کوئی آپ کی ذاتی چیز ہے، ہماری ذاتی چیز ہے، مثال کے طور پہ یہ پینسل ہے، یہ میری اپنی ذاتی ہے اگر، اور یہ میں چاہوں تو میں کسی کافر کو دے دوں، کوئی بات نہیں. میں اس کو ہدیہ دے دوں، تحفہ دے دوں، یہ میں کر سکتی ہوں. لیکن اللہ کا دین یہ تو میری ذاتی چیز نہیں ہے. شریعت تو کوئی میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، میرا اپنا پوزیشن نہیں ہے کہ میں شریعت کے اندر رد و بدل کر کے اور کفار کے سامنے اس کو ہدیے کے طور پہ پیش کر دوں کہ میں اور تم سب شیئر کر لیتے ہیں اس کو. یہ تو میں نہیں کر سکتی. شریعت کے اندر رد و بدل تو نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے کہ اس ڈیفینیشن کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں. یہ جو کیٹیگری یہاں بیان کی گئی، تو یہودی تو کافروں کی کیٹیگری میں آ چکے تھے، اس لیے کہ انہوں نے، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف انکار کر دیا تھا.